السلام علیکم فرینڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے والے ہیں آلو بیگن کا سالن، بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لہسن کی ایک پوری گڈی لے کے اسے اچھے سے یہاں پہ چوپ کر لیا ہے۔ اس طریقے سے بریک کٹا ہونا چاہیے۔ میں نے 2 بڑے سائز کے پیاز لے لیے ہیں، ان کو بریک بریک کاٹ لیا ہے۔ 3 میں نے ٹماٹر لے لیے ہیں، ان کو بھی چھیل کے بریک بریک کاٹ لیا ہے۔ ½ کلو میں نے آلو لے لیے ہیں، اچھے طریقے سے چھیل کے دھو کے اسے پانی میں رکھ دیا تاکہ ان کا کلر نہ خراب ہو جائے۔ اور یہاں پہ بینگن بھی میں نے سیم ویسے ہی پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں۔ 1 کلو لے کے اسے چھیل کے، بینگن میں چھلے ہوئے بناتا ہوں، بہت اچھے بنتے ہیں۔ چھلکے کے بغیر بنا کے بھی آپ ٹرائی کیجیے گا، وہ آپ کی مرضی ہے چھلکے کے ساتھ بنائے یا چھلکا اتار کے، لیکن میری جو ٹپس ہے وہ یہی ہے کہ چھلکا اتار کے بنائے، بہت اچھے بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ 1 کلو میں نے بینگن چھیل کے دھو کے یہاں پہ پانی میں بھگو کر رکھے ہیں۔ یہاں پہ 9 لہسن کی میں نے پیاری سی دیگچی لی ہے، اس میں میں نے 1 کپ آئل ڈال دیا ہے۔ اب اس میں ہم لہسن بریک کٹا ہوا اور پیاز کو ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں نے لہسن اور پیاز کو ایڈ کر دیا، اسے 3 سے 4 منٹ ہم فرائی کریں گے۔ ایک یہاں پہ ٹپ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ جو آپ سبزی آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنے پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہوتا۔ پیاز براؤن اس کے لیے کیا جاتا ہے جب آپ پلاؤ بنا رہے ہیں کلر کے لیے، تو سبزیوں میں ایسا نہ کیا کریں، زیادہ براؤن نہ کیا کریں تاکہ ان کا، اس لیے پھر سبزی کا کلر خراب ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ وائٹ رکھیں گے پیاز تو اتنا ہی کلر سبزی کا اچھا آ جائے گا۔ تو یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں، بس اس میں ہلکا سا ڈھیلا ہو جائے پیاز تو اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں، زیادہ براؤن نہ کیا کریں، جو کہ میں نے ٹیسٹ بتائیے آپ کو۔ ٹماٹر ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے۔ میں نے فلیم تھوڑی ہائی کر دی ہے تاکہ اس کا پانی خشک ہو، اور جیسے ہی ہلکا سا پانی اس میں خشک ہوتا ہے ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کر دیں گے۔ پانی ہمارا تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے، اب اس میں یہ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ٹماٹر، تو اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہم مسالے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کون کون سے اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے 1.5 چمچ نمک لیا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ½ چمچ لال پاؤڈر ڈالا ہے، لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، اور یہاں پہ ½ چمچ میں نے کالی مرچ پیسی لی ہے۔ 1 چمچ میں نے دڑ مرچ لی ہے۔ 1 چمچ میں نے لیا ہے سفید زیرہ۔ 1 چمچ میں نے لی ہے ہلدی، اور 1 چمچ میں نے لیا ہے سوکھا دھنیا پاؤڈر۔ تو یہ سارے ہمارے مسالے ہو گئے ہیں، سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں۔ مسالے ہم نے ایڈ کر دیے، اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مسالہ مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے شیپ ہو گئی ہے، تو ہم 2 سے 3 منٹ مسالے کو اس میں فرائی کریں گے، پھر ہلکا سا پانی ڈال کے اس کے 5 منٹ کے لیے دم دے دیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے نا اس میں گل جائے۔ ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا، اس کو مکس کر کے 3 سے 4 منٹ اس کو دم دے دیں گے۔ 5 منٹ مکمل ہو گئے ہیں، تو یہ آلموسٹ ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو، اس کو مکس کریں گے، 2 سے 3 منٹ بھونیں گے اس کو۔ ہمارے یہاں سے 4 سے 5 منٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ آلو کو ہم نے پہلے اس طریقے سے بھون لیا کیونکہ یہ لیٹ تھوڑا گلتے ہیں، بینگن چلے ہوئے ہیں تو جلدی گل جائیں گے، اس لیے ہم نے تھوڑا سا 5 منٹ پہلے اس کو بھون لیا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بینگن ہم نے ایڈ کر دیا۔ اب اسی کو آپ نے مکس کرنا ہے، لو فلیم پہ ڈھکن دے کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ اب اس میں اپنے پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ یہی بینگن اپنا پانی چھوڑیں گے، اس میں پک جائیں گے، تو آپ نے مکس کر کے اس کو ڈھکن دے دینا ہے۔ تو ہم نے یہاں مکس کر دیا ہے، اب لو فلیم پہ اسے پکنے دیں گے، ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں گے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیک بھی کرنا ہے۔ تو بس اسی میں اب انہوں نے پکنا ہے، آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ہلا رہے ہیں، چیک بھی کر رہے ہیں، اور یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کم از کم 15 سے 20 منٹ ایسے ہی لو فلیم پہ پکتے رہنے دینا ہے، اور اس میں یہ تیار ہو جائیں گے۔ تو فرینڈس یہاں پہ ہمارے 20 منٹ مکمل ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی ہمارے اوپر آ گیا ہے، اور یہاں پہ بینگن بھی آلو دونوں چیزیں گل چکی ہیں اور بس تیار ہو چکا ہے۔ اوپر سے ہم نے جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ 3 ڈال دی ہیں۔ میں نے 5 ہری مرچ ثابت ڈال دی ہیں، بریک کٹا ہوا سبز دھنیا ڈال دیا ہے، اور ½ چمچ میں نے پسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیا ہے۔ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے، گرم مسالے سے خوشبو، گرم مسالے کی ساتھ زیادہ خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس سے بہت ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں لاسٹ میں آپ نے ضرور ڈالنی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ڈال کے مکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکس کر دیا ہے، بہت ہی اچھا، جتنا اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو اتنا ٹیسٹ بھی اچھا ہے، بہت کرسپی ٹائپ ہے، بہت مزیدار ہے، اور اس طریقے سے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، پیارا سا کمنٹ کر کے بتا دیں آپ کو ریسپی کیسی لگی، اور ایسی مزیدار کوکنگ ٹپس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو مزیدار نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔